بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت اور انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، مہمان ذی وقار حضرت علامہ الحافظ محمد طیب الازہری زیدہ مجدہ، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں اضافہ فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام یہ فقط پوجا پاٹ کا دین نہیں ہے، پوجا پاٹ کا دین نہیں ہے، بس پوجا کی ہے، عبادت کی ہے تو دین کے حقوق مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ دین اسلام صرف پوجا پاٹ کا دین نہیں ہے، یہ دین فقط ثواب کا دین نہیں ہے، فقط ثواب کا دین نہیں، یہ دین انقلاب کا دین ہے، یہ دین انقلاب کا دین ہے۔ ثواب بھی ملتا ہے، عبادت بھی ہے، پوجا بھی ہے اس دین کے اندر، لیکن دین اسلام فقط پوجا پاٹ کر لی، عبادت کر لی، کام پورا ہو گیا، نہیں۔ جب تک یہ عبادت انسان کے اندر انقلاب نہ لائے تو اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوتا، تو یہ فقط ثواب کا دین نہیں بلکہ انقلاب کا دین ہے، اور انقلاب آتا ہے قربانی سے، انقلاب آتا ہے قربانی سے۔ جب تک انسان قربانی نہ دے انقلاب نہیں آتا۔ اور قربانی کیسی قربانی ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، لیل و نہار کو دیکھیں، شب و روز کی مطالعہ کریں، سال کے گزرنے کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، تو اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے،
اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پہ، ماہ محرم الحرام یہ بھی قربانی، اور ماہ ذی الحج یہ بھی قربانی۔ ذی الحج میں قربانی ہوئی ہے مینا میں، اور محرم میں قربانی ہوئی ہے کربلا میں۔ وہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام انہوں نے قربانی دی ہے، اور میدان کرب و بلا میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی ہے۔ آغاز بھی قربانی اور اختتام بھی۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، اقبال کہہ رہا ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت ہے اس کی حسین اور ابتدا اسماعیل۔ یہ دین اسلام، یہ قربانی کا دین ہے۔ سال کا آغاز، اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا اختتام ذی الحج پر ہوتا ہے۔ اور اس ماہ کے اندر آپ نے ایک عظیم قربانی کا ذکر سنا، وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی تھی، اور پھر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پر آپ نے قربانی دی بھی۔ اور پھر وقت آنے والا ہے، ماہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ہم اہل بیت اطہار کے افراد کی مخدرات عطرت کی قربانی کا ذکر ہم کریں گے، سنیں گے۔ ان دو قربانیوں کے درمیان مینا کی قربانی اور کرب و بلا کی قربانی کے درمیان دو قربانیاں اور ہیں، دو قربانیاں اور ہیں۔ ایک قربانی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک قربانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 18 ذی الحج کو خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار خلیفۃ الرسول، داماد رسول، امیر المؤمنین، امام المتقین، ہم زلف علی، ذل بیعتین، ذل بشارتین، ذل جنتین، ذل ہجرتین، ذو نورین، کامل الحیا والایمان، سیدنا عثمان بن عفان رضیہ الرحمن قدس سرہ سبحان۔ آپ کی قربانی ہے، شہادت ہے، شہید مظلوم ہیں، شہید مدینہ ہیں، ان کی قربانی ہے، اور ان کی شہادت کے حوالے سے انشاءاللہ انتہائی ابتدائی گفتگو آج انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا، جب اس کائنات کو بنایا، ساری انسانیت کے بنانے کا اس نے ارادہ فرمایا، تو ساری انسانیت کو بنا کر اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو بنا کر پھر اس مخلوق میں انسانوں کو بنایا۔ جب انسانوں کو اس نے بنایا، انسانوں کو بنا کر اللہ رب العزت نے تمام انسانیت، تمام آدمیت کے سینوں پر اس نے اپنی نظر رحمت کی، اپنی رحمت کی نظر پھیری،
تو سینے کے اندر جو دل ہیں اللہ رب العزت نے اپنی نظر رحمت، نظر قدرت تمام انسانوں کے دلوں پر پھیری، اور تمام انسانوں کے دلوں کے اندر جو دل اللہ رب العزت کو پسند آیا وہ دل مصطفیٰ ہے، وہ دل مصطفیٰ ہے، وہ قلب مصطفیٰ ہے۔ کاف والقرآن المجید، یہ وہ قلب ہے، یہ وہ دل ہے جسے قلب مصطفیٰ کہتے ہیں، دل مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دل کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ وہ ساری انسانیت، ساری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کو جو اپنے لیے دل پسند آیا وہ دل قلب مصطفیٰ ہے، وہ دل مصطفیٰ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد جب قلوب پر نظر ڈالی تو اپنے محبوب کے لیے جو دل اللہ رب العزت نے پسند کیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دل تھے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب تھے، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے پسند کیا، اپنے لیے پسند کیا۔ تو قلب مصطفیٰ اللہ رب العزت نے اپنے لیے اور سارے صحابہ کے لیے، سارے ایمان کے دل محبوب کے لیے اللہ رب العزت نے پسند فرمائے۔ اور یہ وہ قلوب ہیں، یہ وہ دل ہیں اصحاب رسول کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، جن قلوب کو اللہ رب العزت نے پسند کیا ہے اپنے محبوب کے لیے۔ ان قلوب میں سے، صحابہ کے قلوب میں سے ایک قلب ایسا ہے، ایک ذات ایسی ہے جسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ آج ان کا ہم ذکر پاک کریں گے۔ قبل اس سے کہ میں آپ کا ذکر پاک کروں، تھوڑی دیر کے لیے ہم قرآن پاک کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر غور کرتے ہیں اور اس کا مفہوم اور قرآن پاک کے جو انوار و تجلیات ہیں ان تجلیات کو سمیٹتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں، ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے انوار سے اپنے سینوں کو اور اپنی قبروں کو منور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے اور حدیبیہ کے مقام پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق بر تحقیق اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے یا ایمان والوں پر۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ لقد، لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، اور جس بات پر قد آ جائے اس بات کا قد اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ جس بات پر قد لے آئے نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بات کا قد اور بھی بڑھ گیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بات کا قد اور بڑھ گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بات کا قد اور بھی بڑھ گیا۔ جب کسی بات پر اللہ رب العزت قد لے آتا ہے، قد آتا ہے تحقیق کے لیے، اور قد لا کر وہ اللہ رب العزت بات کو بڑھا دیتا ہے۔ اب کیونکہ علماء ہیں یہاں، علمی ذوق رکھنے والے ہیں، تو تھوڑا سا میں علمی حوالے سے اس قد پر بات کرتا ہوں۔ قد آتا ہے تحقیق کے لیے، تحقیق کے لیے،
کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، کسی بات کی تحقیق کرنے کے لیے قد لایا جاتا ہے، اور ایک تحقیق ہے ہماری انسانوں کی، ایک تحقیق ہے اللہ رب العزت کی۔ ہماری تحقیق جو ہوتی ہے، جو ہم تحقیق کرتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور جس چیز کی تحقیق ہوئی ہے اس کی افادیت کے ساتھ ساتھ تحقیق ہماری تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ میڈیسن ہے، ایک دوائی آپ استعمال کرتے ہیں، وہ دوائی ڈاکٹر کہتا ہے کہ بہت اچھی ہے، استعمال کرو، وقت آتا ہے وہی ڈاکٹر کہتے ہیں یہ دوائی اچھی نہیں ہے، اب اس کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ تحقیق بدل چکی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی تحقیق بدلتی نہیں، جو اس نے تحقیق کر دی ہے، جو اس نے بیان کر دیا ہے، پھر قیامت تک اس کی تحقیق قائم و دائم رہے گی۔ جس طرح اس کی ذات قائم و دائم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اسی طرح اس کی تحقیق بھی باقی ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت اپنی تحقیق بیان کر رہا ہے۔ وہ تحقیق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اصحاب سے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ انہیں دے چکا ہے، ان سے راضی ہو چکا ہے۔ جب اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ محبوب کے صحابہ کے ساتھ راضی ہو چکا ہے، اور اس کی رضا کی تحقیق بدلنے والی نہیں ہے، اس کی رضا کی تحقیق بدلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تو اصحاب رسول سے راضی ہو چکا ہے، اب کوئی شخص کہے کہ اللہ راضی نہیں ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے، تو گویا وہ اللہ رب العزت کی تحقیق پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی تحقیق پیش کر دی۔ اب یہ قد جو ہے نا، اس کا استعمال دو طرح ہوتا ہے، لفظ قد کا استعمال دو طرح ہوتا ہے۔ اگر یہ قد آئے ماضی پر، تین زمانے ہیں نا، کون سے زمانے ہیں؟ تین، ماضی، حال اور بولو نا یار، استقبال، مستقبل، تین زمانے ہیں۔ عربی میں ماضی اور مضارع، ٹھیک ہے؟ ماضی کے لیے جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور مضارع کا صیغہ حال اور استقبال دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حال اور استقبال دونوں کے لیے استعمال ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ اگر یہ قد آئے ماضی پر، قد آئے ماضی پر، تو تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے۔ جب قد آئے ماضی پر تو معنی ہوتا ہے تحقیق کا، اور جب قد آئے مضارع پر تو معنی ہوتا ہے کثرت کا۔ کیا ہوتا ہے؟ کثرت کا معنی دیتا ہے اس وقت۔ اس کی مثال قرآن پاک سے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے آپ کو۔ قد آئے ماضی پر تو معنی تحقیق کا، قد آئے مضارع پر تو معنی کثرت کا۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قد نری تقلب وجہک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها، قد نرا مضارع کا جمع متکلم۔ اب یہ کثرت کیا ہے؟ کس وقت یہ اللہ رب العزت نے کلام نازل کیا؟ اللہ کہتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ قد نری تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم آپ کا آسمانوں کی طرف دیکھنا، آسمانوں کی طرف سر اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ مسجد قبلتین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور زور کی نماز ادا کرتے کرتے دل کے اندر ایک تیر چبھا ہوا ہے، ایک طعن و تشنیع کا تیر لگا ہوا ہے قلب مصطفیٰ پر،
یہودیوں نے تانا دیا تھا کہ دین تمہارا اپنا ہے، قرآن تمہارا اپنا ہے، فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں، شریعت تمہاری اپنی ہے، تو قبلے ہمارے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ یہ وہ تانا تھا یہودیوں کی طرف سے جو اللہ کے محبوب کو دیا گیا۔ تو یہ تانا دل کے اندر تیر بن کر چھپا ہوا تھا، تو دل کے اندر خیال تھا، خواہش تھی نبی پاک کی کہ جب قرآن اپنا ہے، شریعت اپنی ہے، سارے معاملات اپنے ہیں، تو کعبہ بھی اپنا ہونا چاہیے، قبلہ بھی اپنا ہونا چاہیے۔ تو یہ خیال لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عین نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے۔ اور علماء یہاں موجود ہیں، آپ کے لیے مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے خبردار کوئی آسمان کی طرف دیکھتا ہو نماز کے دوران، کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اب ایک ہے نماز کے دوران مقتدیوں کا، امتیوں کا آسمان کی طرف دیکھنا، اور ایک ہے نماز کے دوران نبی کا آسمان کی طرف دیکھنا۔ امتی نماز کے دوران اگر آسمان کی طرف دیکھے تو عذاب آنے کا خدشہ ہے، اور اگر نبی نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھے تو قبلے تبدیل ہوتے ہیں۔ جب دیکھنا برابر نہیں نبی اور امتی کا، تو پھر باقی کی زندگی برابر کیسے ہو گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر خیال آ رہا ہے، کہتے ہیں جی کہ نماز کے اندر خیال نبی کا نہیں آنا چاہیے، اور کس کا آئے گا پھر؟ گدھے گھوڑے ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں۔ ان کے نزدیک اگر نماز کے دوران نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ ان کے نزدیک، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس گھوڑے کا خیال آ جائے، گدھے کا خیال آ جائے، کسی اور جانور کا خیال آ جائے تو نماز کے اندر کوئی خلل نہیں پڑتا۔ تمہیں گھوڑے مبارک، گدھے مبارک، ہمیں ہمارا نبی مبارک۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا کہ عین اللہ رب العزت کی عبادت کے دوران اگر نبی کا خیال نہ آئے تو نماز مکمل ہوتی ہی نہیں۔ تمہاری نماز مکمل ہوتی ہے گھوڑے گدھے سے، اور ہماری نماز مکمل ہوتی ہے خیال مصطفیٰ سے۔ تمہیں گھوڑے گدھے مبارک، ہمیں مصطفیٰ مبارک۔ اپنے نصیبے پہ ناز کیا کرو، سنیو۔ اور نماز کے دوران خیال آ رہا ہے، تو اب کچھ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ نماز کے اندر خیال آ رہا ہے، کیا کریں؟ خیال آ رہا ہے، کیا کریں؟ خیال آنا ہی آنا ہے، خیال آنا ہی آنا ہے۔ جب نبی پاک کو خیال آ رہا ہے تو پھر ہمیں خیال کیوں نہیں آئے گا؟ ایک اور حدیث پاک سنا دوں آپ کو خیال کی۔ ایک دن اکثر ساتھی پریشان ہوتی ہے نا کہ نماز کے اندر خیال آتا ہے، جی کیا کریں؟ پریشانی نہیں کرنی، یہ خیال آ کے رہنا ہے۔ خیال آتا ہے، آتا رہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ گدھے گھوڑے کا خیال نہ آئے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھنا ہے گدھے گھوڑے کا خیال نہ آئے۔ خیال آئے مصطفیٰ کا، خیال آئے آل مصطفیٰ کا، خیال آئے اہل بیت اطہار کا، خیال آئے اولیاء کرام کا، تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، یہ خیال آنا ہے۔ اور صحابہ بھی پریشان رہتے تھے۔ حدیث پاک ہے کہ ایک دن صحابہ مل کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے ایک، جب نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو دل کے اندر خیال آتا ہے، کیا کریں؟ آپ نے ہمیں خیال آنا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 رکعت بغیر خیال کے مکمل کر دے، 2 رکعت، حدیث پاک ہے یہ، نبی پاک نے فرمایا کہ جو فرد تم میں سے 2 نفل مکمل کرے اور اسے خیال نہ آئے تو میں محمد، میں اللہ کا رسول اسے چادر عطا کروں گا، اسے چادر عطا کروں گا۔
اب صحابہ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کی ابتدا کی، ہاتھ باندھے، تو کسی نے اسی وقت سلام پھیر دیا، ساتھ ہی خیال آ گیا۔ کچھ رکوع میں گئے، سلام پھیر دیا، کچھ نے پہلی رکعت کو مکمل کر لیا، خیال کوئی نہیں آیا، دوسری رکعت میں آئے، قیام میں خیال آ گیا، نماز کو مکمل کر دیا، کچھ دوسری رکعت کو بھی مکمل کر چکے ہیں، آخر میں پہنچ چکے ہیں اور پوری نماز کے اندر کوئی خیال نہیں آیا، اور جب آخر میں پہنچ رہے ہیں تو عین اتحیات شروع کی ہے، دوسری رکعت کو پورے کرتے ہوئے تو خیال آیا، پھر سلام پھیر دیا۔ ایک ہستی ہے جس نے نماز تقریباً مکمل کر لی، تقریباً نماز 2 رکعتیں مکمل کر لیں، جب 2 رکعتیں مکمل ہونے کو پہنچی نا تو دل کے اندر خیال آیا کہ نماز تو مکمل ہو گئی ہے، بغیر خیال کی ہوئی ہے، اور پھر خیال آ رہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا چادر دوں گا، پتہ نہیں کون سی چادر دیں گے آپ، تو سلام پھیر دیا۔ وہ جس کی نماز مکمل ہوئی ہے بغیر خیال کے، جو آخر میں خیال آ رہا ہے کہ کون سی چادر دیں گے، وہ ذات کون سی ذات تھی؟ وہ حضرت مولا علی کی ذات تھی، وہ حضرت مولا علی کی ذات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب دوبارہ واپس آتے ہیں تو نرا مضارعہ، جب مضارعہ پر قد آئیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ ہمیں جو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو نا، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ یہاں کثرت کا معنی ہو رہا ہے، تو کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محبوب اتنی بار آپ نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا جتنی بار ہم نے آپ کی طرف، آپ کا آسمان کی طرف سر اٹھانا دیکھا ہے۔ اتنی بار آپ نے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا جتنی بار ہم نے اپنی نظر رحمت آپ پر ڈالی ہے۔ تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب یہاں تھوڑی سی ایک اور بات کر دیتا ہوں، کہتے ہیں بیعت بوت کوئی نہیں، یہ بیعت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر، قرآن کے اندر بیعت کا پورا تصور موجود ہے، پورا تصور۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، اپنی رضا کو صحابہ کے لیے خاص کیا۔ یہ لقد راضیہ ماضی کا صیغہ ہے، تحقیق اللہ رب العزت نے پہلے ہی اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ کن لوگوں پر؟ اذ یبایعونک، اور یبایعون یہ مضارعہ کا صیغہ ہے، اور مضارعہ حال اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جب تک وہ آپ سے بیعت کرتے رہیں گے۔ یبایعون، کیا مطلب اس بات کا کہ یہ جو درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے محبوب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں آپ کی امت کو، اپنی مخلوق کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے کہ اس واقعہ کو، صلح حدیبیہ کو، بیعت رضوان کو ماضی کا قصہ نہ سمجھنا، ماضی کی داستان نہ سمجھنا، یہ ماضی کا واقعہ نہ سمجھنا کہ بس وہ بیعت ہو گئی اور وہاں رضا کا سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے یبایعون کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قیامت تک محبوب جو آپ اور آپ کے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے، جو بیعت کرتے رہیں گے، جو بیعت ہوتے رہیں گے، قیامت تک میں نے ان کے لیے رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ میرے
محبوب تمہاری سنت پر، تیرے محبوب صحابہ کی سنت پر جو عمل کرتے رہیں گے، اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میں ان کو بھی اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں۔ اور پھر فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ جب وہ بیعت کر رہے تھے نا، تو اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، اس وقت میں نے ان کے دلوں کو جان لیا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے یہ۔ اگر کوئی کہے جی ان کے دلوں کے اندر محبت نہیں تھی، محبوب کے ساتھ، نبی پاک کے ساتھ وفا نہیں تھی، وہ اندر سے کچھ اور تھے، باہر سے کچھ اور تھے، تو اللہ کی بات کا وہ رد کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بات کا رد کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی بات کا رد کرتا ہے وہ خود مردود ہوتا ہے، وہ خود مردود ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی صحابہ نبی پاک کے وصال کے بعد پھر گئے، وفا نہیں تھی، اندر کچھ اور معاملے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر جو کچھ تھا میں نے جان لیا۔ کیا تھا ان کے دلوں کے اندر؟ میں نے جان لیا۔ اگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر نبی پاک کی محبت نہ ہوتی، نبی پاک کی ذات کے ساتھ عشق نہ ہوتا، ان کے ساتھ وفا نہ ہوتی، تو بھلا اللہ رب العزت محبوب کے صحابہ کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیتا؟ نہ۔ اللہ رب العزت کی رضا کا سرٹیفکیٹ دینا، محبوب کے صحابہ کو رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کرنا، سند عطا کرنا، اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے۔ محبوب ان کے دلوں کے اندر آپ کی محبت کے سوا، آپ کی عشق کے سوا، آپ کی ذات پر جان نثاری کے سوا، آپ کے ساتھ وفا کے سوا، آپ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے سوا ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں۔ ان کے دلوں کے اندر کچھ ہے تو وہ فقط آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے۔ اس محبت کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اللہ تو محبوب کے صحابہ سے راضی، محبوب اپنے صحابہ سے راضی۔ کوئی بدبخت اگر صحابہ سے راضی نہیں ہوتا تو جائے جہنم میں، وہ جائے جہنم میں۔ جب اللہ محبوب کے صحابہ سے راضی ہو چکا ہے، جب خود تاجدار مدینہ اپنے صحابہ سے راضی ہیں، تو کوئی کم بخت اگر محبوب کے صحابہ سے راضی نہیں ہوتا، ان پر تان و تشنیع کے تیر چلاتا ہے، تو جائے جہنم میں۔ جس سے اللہ راضی ہے ہم اس سے راضی ہیں، جس سے رسول راضی ہے ہم اس سے راضی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ یہ 1400 صحابہ تھے جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ وہ کون تھے؟ 1400 صحابہ تھے۔ اور کس وجہ سے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے؟ کس ذات کی وجہ سے انہیں یہ سند مل رہی ہے؟ وہ ایک ذات ہے جسے عثمان بن عفان کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی کسی دوسرے کو نفع نہیں دے سکتا، یہ عقیدہ ہے، کوئی کسی دوسرے کو نفع نہیں دے سکتا۔ ایک سیدنا عثمان غنی 1400 صحابہ کو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ لے کر دے رہے ہیں۔ یہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہیں۔ ان کی شہادت پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آئندہ جمعۃ المبارک۔ یہ ہیں کون؟ سیدنا عثمان غنی، یہ تیسرے خلیفۃ الرسول ہیں۔ پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو خلافت کی ترتیب ہے، جو خلافت کی ترتیب ہے اہل سنت کے نزدیک یہی فضیلت کی ترتیب ہے، یہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ تمام صحابہ سے مولا علی افضل، تمام صحابہ سے اہل سنت کا عقیدہ ہے، تمام صحابہ سے مولا علی افضل، مولا علی سے عثمان غنی افضل، عثمان غنی سے عمر فاروق افضل،
اور عمر فاروق سے سیدنا ابو بکر صدیق افضل، سیدنا صدیق اکبر یہ افضل ہیں۔ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ افضل البشر اور افضل الخلق بعد الانبیاء وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یہ تیسرے خلیفہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، خالو حسنین ہیں، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کے خالو ہیں۔ دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یکے بعد دیگرے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ زوج البنتین، دو بیٹیاں نبی پاک کی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دوسرے علماء کہتے ہیں اس کائنات کے اندر واحد ایک ہستی ہے جس کو یہ سعادت حاصل ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک کی ذات تک واحد سیدنا عثمان غنی ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ کسی اور کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے، کسی اور کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ ذوالہجرتین کہتے ہیں، دو ہجرتوں والے، آپ نے دو ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف۔ ذوالبشارتین کہتے ہیں، دو بشارتوں والے، دو مرتبہ آپ کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے، ٹھیک ہے۔ ذوالبیعتین، دو مرتبہ بیعت کا معاملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ذوالنورین، دو نوروں والے، دو نورین، دو نور۔ ذو کا مطلب یزی کا مطلب والا، صاحب، اور نورین دو نور، دو نور والا، ذی-النورین، دو نوروں والا۔ یہ دو نور کیا ہیں؟ یہ دو نور کیا ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یا سیدنا عثمان غنی کی کرامت ہے؟ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، سب لکھنے والے جو سیدنا عثمان غنی کی سیرت لکھتے ہیں نا، کوئی بھی مسلک رکھتا ہو، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، سب نے سیدنا عثمان غنی کو ذی-النورین لکھا ہے، ذی-النورین لکھا ہے۔ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے یا میرے عثمان سیدنا عثمان بن عفان کی کرامت ہے کہ جو ہمارے نبی کو نور نہیں مانتے نا، جو ہمارے نبی کو نور نہیں مانتے وہ سیدنا عثمان غنی کو دو نوروں والا مانتے ہیں۔ نور کی سرکار سے، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، پایا دشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذو-النورین جوڑا نور کا، او مبارک تجھ کو ذو-النورین جوڑا نور کا۔ یہ جوڑا کیا ہے؟ یہ دو بیٹیاں ہیں، دو صاحبزادیاں ہیں نبی پاک کی۔ نبی پاک کی چار صاحبزادیاں ہیں، کتنی؟ کتنی؟ چار صاحبزادیاں ہیں نبی پاک کی، سیدہ خدیجہ کی نہیں، نبی پاک کی چار صاحبزادیاں ہیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ چار صاحبزادیاں ہیں۔ سب سے چھوٹی صاحبزادی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کو میرے نبی نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ یہ دونوں صاحبزادیاں نبی پاک کی یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ اور اس تمام محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں جو سیدنا عثمان غنی کی طرف ذو-النورین کی نسبت کی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری توجیحات ہیں علماء نے بیان کی ہیں، انشاءاللہ ایک توجیح جو ہے، ایک توضیح جو ہے وہ حضرت امام ربانی کے والے سے بیان کرتا ہوں میں۔
تمام محدثین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو سیدنا عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب آپ کے نکاح میں نبی پاک کی 2 صاحبزادیوں کا آنا، ان 2 صاحبزادیوں کے نکاح میں آنے کی وجہ سے آپ 2 نوروں والے بنے۔ جب بیٹیاں نور ہیں جس کی وجہ سے عثمان 2 نوروں والا بن رہا ہے، تو ان بیٹیوں کا باپ وہ نور کیوں نہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ وہ اس کا سبب کیا ہے؟ نبی پاک کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے 2 نور آپ کے نکاح میں آئے۔ جب بیٹی نور ہے تو پھر باپ، لیکن عقل کی بات ہے نا، جب کوئی بندہ اڑ جائے نا تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا پردہ ڈالا ہے کہ کہتے نبی نور نہیں، ایسا ان کی عقل پر پردہ ہے، نہ مانے تو نبی کو نور نہ مانے، ماننے پہ آئیں تو پہاڑ کو نور مانے۔ جبل نور جہاں غار حرا ہے، نہ مانے تو نبی کو نور نہ مانے، اور ماننے پہ آ جائیں تو پتھروں کو نور ماننا شروع کر دیں۔ ایسا عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب پتھر نور ہو سکتا ہے، جسے جبل نور کہتے ہیں، نور کا پہاڑ ہو سکتا ہے، تو پھر خود نبی نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ جبل نور کیوں بنا ہے؟ اس لیے بنا ہے کہ وہاں نور والا نبی جا کر قیام کرتا تھا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے نا۔ وہاں نور والا نبی جا کر قیام کرتا تھا، غار حرا، وہاں جا کر نبی پاک قیام کیا کرتے تھے۔ غار حرا ہے جس کی کمائی، غار حرا ہے جس کی کمائی، یہ ساری دنیا اس کا ثمر ہے۔ آنکھ گلابی مست نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ ذو النورین، ایک تو جی یہ بیان ہوئی ہے، ایک تو جی علماء نے بیان کی ہے سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کو ساری رات قیام میں کھڑے ہو کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے۔ نماز کے اندر تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی نور اور تہجد کی نماز ادا کرنا بھی نور، تو اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ ایک تو جی ہم سب کے آقا و مولا حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، سر یزدانی، آیت من آیات ربانی، حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی کو جو ذو النورین کہا جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی جہاں صاحبزادیاں ہیں، اس کے علاوہ جو وجہ ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شیخین کسے کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کو شیخین کہا جاتا ہے، اور سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا علی کو خطنین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ فضیلت الشیخین و محبت الخطنین و مسح علی الخفین۔ شیخین کی فضیلت کا قائل ہونا، خطنین سے محبت کرنا، اور خفین یعنی کہ موضوع پر مسح کرنا، یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ تو شیخین وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، اور خطنین سیدنا عثمان غنی اور
سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شیخین ہیں ان کو جو نبی پاک کی ذات سے خاص فیض ملا ہے، خاص نور ملا ہے، ان دونوں کو یعنی کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو اور سیدنا عمر فاروق کو جو فیض ملا ہے، جو نور ملا ہے، وہ نور نبوت ہے، وہ نور نبوت ہے۔ ان دونوں کو جو فیض ملا ہے، کس کو؟ سیدنا ابوبکر صدیق کو اور سیدنا عمر فاروق کو جو نبی پاک سے خاص فیض ملا ہے، خاص نور ملا ہے، وہ نور نبوت ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نور ملا ہے، وہ نور ولایت ہے، وہ نور ولایت ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، آپ فرماتے ہیں یہ برزخ ہیں، یہ وسیلہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امت کے درمیان۔ عثمان غنی ذو نورین اس لیے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک سے نور نبوت بھی ملا ہے اور نور ولایت بھی ملا ہے۔ ان دو نوروں کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی کو ذو نورین کہتے ہیں۔ او مبارک تجھ کو ذو نورین، جوڑا نور کا۔ یہ وہ سیدنا عثمان غنی ہیں جن کو ذو نورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ جب صحابی وہ دو نوروں والا ہے تو جس کو دیکھ کر وہ صحابی بنا ہے، وہ خود نور والا کیوں نہیں ہے؟